الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، تمام مہمان حضرات اور عزیز طلبہ، شکر ہے اس ذات کا جس نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری شریف کو مکمل کر پا رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات یہاں 5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب کا پیر شل ہو گیا ہوگا. کم از کم آپ جو طلبہ ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ماشاءاللہ بہت استقامت سے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے، اس حدیث شریف کو پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اعادہ کیا جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف کی پہلی حدیث سے، انما الاعمال بالنیات. آپ جو 66 طلبہ یہاں موجود ہیں جو آج فارغ ہو رہے ہیں، آپ جو 66 طلبہ یہاں موجود ہیں جو آج آخری حدیث شریف کا درس لے رہے ہیں، آپ میں سے شاید کچھ حضرات کے دل میں یہ بات ہو کہ اب ہم عالم ہو گئے، عالم کہلائیں گے. اب ہم عالم ہو گئے، عالم کہلائیں گے. یا عالم ہونے کی سنک سوار ہو، یہ ہو سکتا ہے. یہ بہت مناسب موقع ہے کہ دل کی کیفیت کو پھر تبدیل کیجئے اور نیت کیجئے کہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کام کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے. کیونکہ آگے میں ایک حدیث پڑھنے والا ہوں جو بڑی سخت ہے اور آپ سب کی پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ دعا کیجئے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دل بدل دینے والے، پلٹ دینے والے، میرے دل کو دین پر ثابت رکھیے. یہ دعا کیجئے. میں آپ کو آدھا منٹ دیتا ہوں، اپنے آپ میں جھانکیے، اپنی نیت کو درست کیجئے، اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی نیت کو درست کریں انشاءاللہ. اور یہ چیز سب سے پہلے مجھ پر آتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں حدیث شریف کے اس درس کو دینے کے لیے. اگر میرے سر میں یہ سنک سوار ہو گئی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھ سے بھی قبول نہیں. اس لیے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ہدایت دے کہ میری عقل ٹھیک رہے انشاءاللہ، اور ہدایت میں رہے، اور دل اپنی جگہ پہ رہے، قلب سلیم ہو باذن اللہ تعالی. دیکھیے، مواد فہمی کے درجات ہیں، معیار ہیں، مقیاس ہیں. یہ کیسے پتہ چلا کہ جو چیز آپ کو سمجھنی تھی درس میں وہ آپ نے سمجھ لیا ہے؟ چند باتیں. آواز نہیں آ رہی جی؟ ٹھیک. چند باتیں سمجھ لیجئے کیونکہ آپ لوگ بھی جا رہے ہیں پڑھنے اور پڑھانے انشاءاللہ. جب کسی مواد کو پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو کئی درجات پر اس کی فہمی ہو سکتی ہے، کئی درجات پر اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اس کا پہلا درجہ جو ہے وہ تذکر ہے، یعنی جو چیز آپ نے پڑھا ہے، جو فہم آپ کے دل و دماغ میں پیدا ہوا ہے، اس فہم کو آپ بیان کر سکیں. یعنی ابھی آپ نے یہ حدیث پڑھی اور اس حدیث کو آپ بیان کر سکیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ہے تذکر. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ریکال، تذکر. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا دوسرا درجہ ہے
جو فہم ہے۔ جب آپ کے اندر فہم پیدا ہو جاتا ہے، جب آپ کے اندر فہم پیدا ہو جاتا ہے تب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا معنی کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اور درجہ ہے تطبیق، تب آپ اس کو اپنی زندگی میں اور دوسری چیزوں میں اتار سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کون سی دوسری حدیث کو مطابقت ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک اور درجہ ہے، وہ ہے تجزیہ کا۔ آپ اس حدیث کے ایک حرف کو لے کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں، سبحان کا کیا مطلب ہے، اللہ کا کیا مطلب ہے، حمد کا کیا مطلب ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کو اپنی آخری انتہا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک اور درجہ ہے جسے کہتے ہیں تحلیل۔ اس میں آپ اس حدیث سے جو فکر آپ کو ملی ہے یا کسی مواد سے جو فکر آپ کو ملی ہے اس کو دوسرے مواد کی تیاری میں استعمال کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ اور ان سے اوپر ایک اور درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں ابتکار۔ اس میں آپ نئی چیزوں کو لکھتے ہیں، یعنی جب آپ نے اس حدیث کو پڑھی اور آپ نے بہت ریسرچ کیا اور چیزوں کو اور سمجھا، کچھ نئی چیز پیدا کی، وہ ہے ابتکار۔ تو یہ درجات ہیں۔ اگر کسی مواد کا موازنہ کرنا ہو، معاف کیجیے، کسی مواد کو یہ دیکھنا ہو کہ وہ کہاں تک دل میں اترا ہے، تو ان درجات پہ پرکھ کر کے دیکھ لیجئے، کیا میں یہ کر سکتا ہوں، کیا میں تذکر کر سکتا ہوں، کیا میرے اندر فہم پیدا ہو گیا ہے، کیا میں اس کی تطبیق کر سکتا ہوں، کیا میں اس کا تجزیہ کر سکتا ہوں، کیا تحلیل کر سکتا ہوں، کیا میں اس سے کچھ نیا بنا سکتا ہوں، کیا ابتکار کر سکتا ہوں اس میں۔ اگر یہ ہوگا تب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ مواد سمجھ میں آ گیا۔ تو میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے اس درس کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اس درس کے آخر میں آپ کے پاس چند مہارات پیدا ہو جانی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پوری بخاری شریف پڑھ کر کے ختم کیا ہے، آپ کے ذہن میں اس کے بعد چند مہارات پیدا ہو جانی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس باب اور حدیث اور اس کی سند کو اعراب کی رعایت کرتے ہوئے آپ پڑھ سکیں۔ ماشاءاللہ میں نے ابھی آپ تمام حضرات کو سنا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری بات میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس باب اور حدیث میں استعمال شدہ کلمات کے مفہوم اور معنی کو سمجھ سکیں۔ تیسری بات میرے نزدیک یہ ہے کہ اس باب اور حدیث کا تجزیہ کر سکیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے باب اور حدیث کے درمیان باہمی تعلق اور مناسبت کو بیان کر سکیں۔ پانچویں بات صحت حدیث سے متأکد ہو سکیں، اور پھر اس حدیث سے مستنبط فقہی نکات سے متعارف ہو سکیں اور اس حدیث میں ذکر کردہ ترغیبات کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بہت ڈھیر سارے نکات باب میں ہیں، باب کے سمجھنے سے بہت ڈھیر ساری بات سمجھ میں آتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے شروع میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک حصہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب اس میں بہت لمبی بحث ہے، چند باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو سمجھنی چاہیے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے معنی کو سرسری طور پہ سمجھ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ اب یہاں پر ایک بحث آئی ہے کہ انصاف کا ترازو تو ایک ترازو ہے، میزان ایک ہے، لیکن یہاں پر موازین کا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اب موازین کیوں ہے؟ اس کی ایک بحث آئی ہے جس میں لیکن اس سے پہلے میں جو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میزان کا تصور
جمہور کے یہاں موجود ہے کہ میزان قائم ہوگا، میزان ہوگی۔ موازین کا استعمال غالباً عظمت کے لیے کیا گیا ہے، جو کہ ایک مشہور قاعدہ ہے۔ میزان کیسا ہوگا اس کے بارے میں بھی علماء نے بہت بحث کی ہے۔ اخیراً یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیسا ہوگا، لیکن حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے دو پلڑے ہوں گے، اور وہ بھی حدیث میں آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کروں گا کہ پلڑے ہوں گے، دو پلڑے ہوں گے۔ جیسے ہم لوگ میزان یہاں دیکھتے ہیں کچھ ویسا تصور ہے، لیکن اصلاً کیسا ہوگا تو یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اب میزان ہے تو کچھ ناپا بھی جائے گا۔ اب کیا چیز ناپی جانی ہے اس میں؟ تو اس میں بہت ڈھیر ساری باتیں ملتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نامہ اعمال کے بارے میں ہے کہ اس کو تولا جائے گا۔ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے حدیث سے ہی یہ بات کہی ہے کہ انسان کو تولا جائے گا، وہ وزن انسان میں ہی ہوگا، جس نے عمل کیا ہے وہ اسی کو تولا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نیت کو تولا جائے گا، اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل کو تولا جائے گا۔ تو باری باری ان تمام جہت کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دو گروہ ایسے ہیں جو اس سے بری ہیں، دو گروہ ایسے ہیں جو اس سے بری ہیں۔ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو ایک دائرے کے اندر ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس دائرے کے باہر کی ہوتی ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے، ہم لوگوں نے حدیث پڑھ رکھی ہے کہ 70,000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70,000 امتی، ایک حدیث میں اور دوسری میں 4 لاکھ امتی بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے جائیں گے، بغیر کسی حساب و کتاب کے۔ یہ وہ دائرے کے باہر لوگ ہیں، ادھر بھیجے گئے۔ تو ادھر بھی ہوں گے، فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہیں، ابو جہل بھی ہیں، یہ سارے لوگ ہیں ادھر۔ تو ادھر جو ہے ایک گروہ ایسا ہوگا، اللہ عالم کون ہے، ایک گروہ ایسا ہوگا جنہوں نے کفر پہ کفر کیا اور کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی موت آ گئی، تو وہ بھی ڈائریکٹلی جنت میں بھیجے جائیں گے، جہنم میں بھیجے جائیں گے، معاف کیجیے۔ پھر ایک اور گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ۔ یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور اللہ کے یہاں اللہ کے دربار میں حاضری سے انکار کر دیا۔ یعنی دل کا وہ حال ہے جس میں اللہ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قرآن شریف میں، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کا کوئی وزن آخرت میں نہیں لگائیں گے۔ تو یہ وہ گروہ ہے جو باہر ہو گیا ہے۔ اب باقی لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ 2 گروہ ہو گیا، ادھر اور ادھر، الحمدللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ صحیفے کے بارے میں کیا ہے۔ تو ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ 99 صحیفے ہوں گے جو لائے جائیں گے اور جو تا حد نگاہ موجود ہوں گے، اور اس کے بعد اس کو تولا جائے گا اور وہ بھاری ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایک بطاقہ، ایک کارڈ لایا جائے گا جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کو دوسرے میزان، دوسرے کفہ پہ، یعنی دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے گا اور وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ بھاری کیوں ہو جائے گا؟ یہ بھاری کیوں ہو جائے گا؟ یہ بھاری اس لیے ہو جائے گا کیونکہ اس شخص نے کبھی اخلاص سے، محبت سے یہ بات کہی ہوگی، ایمان لایا ہوگا، اس لیے یہ بھاری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ان سارے تاروں کو جوڑ کر کے آخر میں ایک نتیجہ بننے والا ہے انشاءاللہ۔ اب دوسری بات ہو گئی، یہ تو صحیفے کے بارے میں بات ہو گئی۔ اچھا، کئی ڈھیر ساری چیزیں ہیں، میں وقت کی وجہ سے حذف کر رہا ہوں کچھ چیزوں کو، صرف چند باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
اب عامل کے بارے میں بات ہے جس نے عمل کیا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو تولا جائے گا. اس میں بھی کئی احادیث موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عامل کو تولا جائے گا. ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت موٹا تازہ شخص ہوگا جس کو لایا جائے گا اور اس کو رکھا جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک میزان پر اس کا وزن کیا کہتے ہیں، بعودہ کو اردو میں کیا کہتے ہیں، مچھڑ کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. مچھڑ کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یعنی انسان کو بھی تولا جا سکتا ہے آخرت میں انشاءاللہ. ٹھیک اسی طریقے سے اور بھی احادیث موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو تولا جائے گا. اب اس میں ایک چیز آتی ہے نیت کی. اب نیت میں دو چیز ہے. نیت کا مقیاس جو ہے وہ دو چیز ہے. ایک نیت میں ریا ہے، جس سے ہم لوگوں نے اپنی بات شروع کی تھی شروع میں جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے دل کو صاف کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے اس درس کو لیجئے. تو وہ تھی ایک ریا، اور دوسری چیز ہے اخلاص. تو پہلے ریا کے بارے میں تھوڑی گفتگو ہو جائے. بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آخرت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے بارے میں علی الاکثر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے. ایک ہے شہید، دوسرا ہے ایک عالم جو قرآن پڑھاتا تھا. ہم سب جانتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، اور یہ شخص وہ ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والا. اور تیسرا جو ہے وہ ایک مالدار آدمی ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام قسم کے مال سے نوازا ہے اور اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے. ان تینوں لوگوں کو لایا جائے گا اور ان تینوں سے سوال جواب ہوگا. سب سے پہلے شہید سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہوا. وہ بتائے گا اللہ کو کہ یا اللہ میں نے جنگ کی اور اس وقت تک کی جب تک کہ میں مارا نہیں گیا یا میں شہید نہیں ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے جنگ کی کیونکہ کہا جائے کہ تم جری ہو، تم جرت مند ہو. اور پھر اس کا حکم لگایا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل کھینچتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ، اور وہ منہ کے بل کھینچتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا. یہ شہید ہے، دنیا میں شہید ہوا ہے، قتل کیا گیا ہے، مارا گیا ہے جنگ میں. دوسرا شخص وہ عالم ہے جس نے علم سیکھا، علم سکھایا اور قرآن کا قاری ہوا، اور اس کو بھی لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، علم سکھایا اور آپ کے لیے قرآن پڑھا، آپ کے لیے قرآن پڑھا. تو اسے کہا جائے گا جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے یہ کیا. کیوں؟ کیونکہ کہا جائے کہ عالم ہے، کہا جائے کہ قاری ہے، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ میں سے کسی کو عالم نام کی سنک تو سوار نہیں ہے نا، اس حدیث کی وجہ سے کہا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کا بھی وہی حکم لگایا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل کھینچتے ہوئے جہنم میں پھینک دو، اس کو منہ کے بل کھینچتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اگر اس کو سن کر کے آپ لوگوں کی دل کی کیفیت نہیں بدل رہی ہے تو معاذ اللہ، دل کی کیفیت بدلنی چاہیے اب. ٹھیک ہے نا. بہت ہی سخت بات ہے، یہ بہت ہی سخت بات ہے. پھر تیسری بات آئے گی، ایک مالدار. ہم لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں، یہ فہم میں ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے اور اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ایسے ہیں جیسے کہ ایک دانہ جسے بو دیا گیا اس میں سے 7 سنبلیں نکلیں اور ہر ایک میں 100 دانہ ہو گیا. یہ مثال قرآن کی ہے. اور پھر اللہ نے جتنا چاہا اس کو بڑھا دیا. ٹھیک ہے نا. ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہو. لیکن یہ وہ مالدار ہے جس کی خواہش کیا تھی؟ کہا جائے سخی ہے. کیا کہا جائے؟ سخی ہے یہ شخص. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ بھی کہے گا کہ یا اللہ میں نے دنیا میں ہر وہ راستہ جو آپ کو محبوب تھا کہ جس میں خرچ کیا جائے، میں نے کھوج کے اس راستے میں خرچ کیا. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے خرچ کیا جائے کہ تمہارے بارے میں کہا جائے کہ تم سخی ہو. اور پھر اس پہ حکم لگایا جائے گا کہ اس کو بھی منہ کے بل کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دو، اور اس کو بھی کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تینوں لوگوں کی کیٹیگری سے باہر رکھے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اب اخلاص پر آتے ہیں۔ اخلاص کیا چیز ہے؟ اخلاص، نیت میں اگر اخلاص ہو تو یہ وہ معیار ہے جس سے ہمارے اعمال بڑھ جاتے ہیں۔ ہم نے ایک کیا، اب یہ اچھا، یعنی صرف ایک کرنے والا تھا تو 1 ملے گا، اگر تھوڑا سا اخلاص تھا تو 10 ملے گا، اس سے والا تھا تو 700 تک ملے گا، اور پھر اللہ تو دینے والا ہے۔ تو یہ فرق ہے اخلاص کا، اور اس کے بارے میں نے ابھی آپ سے بات کی۔ تو یہ نیت کا جو پیرامیٹر ہے یہ تمام عمل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ یہ جو نیت کا پیرامیٹر ہے، یہ جو اخلاص کا پیرامیٹر ہے، یہ تمام عمل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ ادھر بھی لے جائے گا اور یہ ادھر بھی لے جائے گا، دونوں طرف لے جائے گا، جہنم بھی اور جنت بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیے پوری زندگی، خاص کر کے جب پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، خاص کر کے جب نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دیکھنے والے لوگ موجود ہوں، افطار کر رہے ہوں اور آپ کو دیکھنے والے لوگ موجود ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کا فتنہ یہی ہونے والا ہے، ہم لوگوں کا یہ فتنہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے جو چیز ناپی جائے گی، عمل۔ عمل کے بارے میں بات کرنے سے پہلے قرآن شریف کی ایک آیت ہے، قرآن شریف میں ایک آیت آئی ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کو کچھ اور نہیں ملنے والا سوائے اس کے جس کی آپ نے کوشش کی، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی اور دنیا میں مت رہیے، جب عمل کیجیے گا، جب جستجو کیجیے گا، جب کوشش کیجیے گا، تب اللہ دے گا اور وہی ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیس للانسان الا ما سعی، تو اس کو یاد رکھیے۔ اب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ میزان میں اچھے کردار سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے، اچھے کردار سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور قرآن میں ایک آیت آئی، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب اس کو میں دوسری طرح سے پڑھتا ہوں سمجھانے کے لیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فہم میں فرق پڑا؟ کچھ فرق پڑا فہم میں؟ قرآن شریف تو ترتیل کے ساتھ صحیح پڑھنا ہے، حکم ترتیل کا ہی ہے، تو قرآن شریف کو ترتیل صحیح پڑھنی ہے، لیکن درس میں، تدریس میں فہم کے لیے ایسے پڑھ سکتے ہیں اور اس کا فائدہ ہے۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کرے گا، ذرہ برابر بھی اگر آپ نے نیکی کی وہ آپ کے سامنے آنے والی ہے، اور ذرہ برابر بھی آپ نے گناہ کیا، بدی کی، تو وہ بھی آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ اللہ کوئی ظلم نہیں کرے گا، اللہ کوئی ظلم نہیں کرے گا، اللہ عادل ہے، اللہ کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر ایک بات آ گئی ہے، اس بات کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بھاری وزن اگر حسن خلق کا ہے تو نماز کا کیا ہوگا، زکوٰۃ کا کیا ہوگا، صوم کا کیا ہوگا، یعنی روزے کا کیا ہوگا؟ یہ سب کہاں گئے؟ میری اصطلاح میں جو میں استعمال کرتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ CBSE میں جیسے منیمم پاسنگ مارک ہوتا ہے نا، 40% پاس مارک، اس سے نیچے ہے تو فیل، یہ وہ ہے، یہ منیمم پاس مارک ہے، اس کے بغیر آپ پاس نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ فرض کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ پاس نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ فرض سے انکار کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، تو آپ ایسے ہی پاس نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ فرض کو چھوڑ رہے ہیں اور سارا اچھا کام دنیا کر رہے ہیں تو آپ پاس نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایمان ضروری ہے، ایمان کامیابی کے لیے شرط ہے، وہ ہونا ہی ہے، پھر تمام فرائض کو پورا کرنا ہے، اس کے اوپر تمام چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔
تو اب اس میں جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ سمجھ میں آئی کہ اصلاً جس چیز کا وزن ہونا ہے وہ تو عمل ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کام جو آپ نے کیا ہے اور جس نیت سے کیا ہے، اللہ کے ہاں وہ مقیاس ہے، وہ میزان ہے جو اس کو پرکھ لے گا، جو جان لے گا، جو ہماری عقل سے اتنا باہر بھی نہیں ہے اب، چونکہ کمپیوٹر میں ہم لوگ ہر چیز دیکھتے ہیں کہ کیسے ہو رہی ہے، کیا کیا چیز ناپا جا رہا ہے دنیا میں آج کل، تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جب ہم لوگ اتنا کچھ کر پا رہے ہیں تو اللہ کا علم کیسا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ناپ لیا جائے گا۔ اب دوسرے کلمے کی طرف آتے ہیں، پھر اس باب کو یاد کر لیتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب قسط کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِط وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ فرماتے ہیں کہ قسط جو ہے وہ مصدر ہے مقسط کا۔ اب مقسط جو ہے وہ اللہ کا نام بھی ہے، المقسط یعنی العادل، ہے نا؟ اور یہاں پر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر، تو قاسط جو ہے وہ ظالم کو کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات یہ آ گئی کہ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بھی لکھ دیا کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ قسط جو ہے وہ قسطاس سے آتا ہے، اور قسطاس جو ہے وہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور رومی زبان میں اس کو عدل کہتے ہیں قسط کو۔ تو اب یہ بحث آ گئی اس میں کہ کیا قرآن شریف کے اندر تمام کلمات عربی کے ہیں یا غیر عرب کلمات بھی موجود ہیں؟ تو اب اس بحث میں دو تین باتیں جلدی کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہے اس میں 118 تعبیرات ایسی نکالی ہیں جو غیر عرب ہیں، حالانکہ قرآن میں یہ ہے کہ قرآن عربی میں ہے۔ تو اب یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کا کلام صحیح ہے، یقینی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس پہ، لا شک فی، کوئی شک نہیں ہے اس پہ، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ ادھر تو عربی ہے اور ادھر اس میں یعنی غیر عرب کلمات ہیں، جیسے نوح، جیسے لوط، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی 118 کلمات ہیں اس میں۔ تو اب اس میں ایک رائے ہے، لغویین کی جو رائے ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کسی زبان کا مستعمل لفظ، کسی زبان میں بھی جو لفظ مستعمل ہوتا ہے وہ اس زبان کا ہو جاتا ہے۔ مثلا اردو میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں پاس ہو گئے، فیل ہو گئے، نہ پاس اردو کا لفظ ہے نہ فیل اردو کا لفظ ہے، انگریزی کا لفظ ہے۔ اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں دن سنسکرت کا لفظ ہے، رات سنسکرت کا لفظ ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں سوموار سنسکرت، منگل سنسکرت، بدھوار سنسکرت، ہے نا؟ کسی کو پتا تھا کہ سنسکرت کا لفظ ہے؟ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ اردو ہے نا؟ تو لیکن ہم لوگ جانتے ہیں، مانتے ہیں اردو اور لکھتے بھی اردو میں۔ تو ٹھیک اس طریقے سے جب کسی زبان کا لفظ کسی دوسری زبان میں مستعمل ہو جائے تو اس زبان کا ہو گیا، اس زبان کا ہو گیا۔ جیسے میں اسی سلسلے میں جب ریسرچ کر رہا تھا پہلے تو ایک بات سمجھ میں آئی، میرے استاذ نے مجھے بتایا، ایسی بات یہ چل رہی تھی عرب غیر عرب کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر عربی بولنا سیکھ گئے تو عرب ہو گئے، بات ختم، ٹھیک ہے نا؟ وہ وہی نسخہ ہے یہاں بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ تمام الفاظ جو ہیں وہ عربی کے بھی ہیں اور دوسری زبان کے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں ہی طریقے سے صحیح ہے، الحمدللہ۔ اب اس حدیث شریف میں چند کلمات جو ہیں جو مستعمل ہیں، جو آپ سب کو پتہ ہے لیکن میں آسانی کے لیے پھر دہرا دیتا ہوں اس کو۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن۔ اب یہاں لفظ کلمہ آیا ہے اور ہے پوری چیز جملہ، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے نا؟ کلمہ اور پورا کلام بھی ہے، دونوں ٹھیک اسی طریقے سے یہ کلمہ بھی ہے، کلام بھی ہے، دونوں۔ ایک منٹ بھائی، اللہ اکبر، ٹھیک، غلط ڈھنگ سے بیٹھنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کلمتان جو ہے اس کا معنی ہے جملتان۔ اب حبیبتان کیا ہے؟ یہ وہ صفت ہے جو اللہ کو پیاری ہے۔ اب اسے دو تین باتیں نکل کے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کو چیزیں محبوب ہوتی ہیں،
اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کو چیزیں محبوب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب تیسرا کلمہ ہے اس میں، جو جملہ ہے وہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کو سمجھیے، کیونکہ ہم لوگ ہر روز کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں، ہم مثلاً یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام وہ چیزیں جو انسانوں کی طرح کی ہیں، جو انسانوں والی ہیں، اس سے پاک ہیں، اس سے بری ہیں، اللہ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ یعنی انسان کا بیٹا ہوتا اللہ کا بیٹا نہیں، انسان کی بیٹی ہوتی ہے لات و منات اللہ کی بیٹی نہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی انسان نما چیز کی ضرورت نہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ اور ہم لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تمام صفات میں مکمل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی جب ہم کہتے ہیں رحمان تو اس سے بڑا کچھ نہیں، رحیم تو اس سے بڑا کچھ نہیں، وہ اپنی تمام صفات میں مکمل ہے۔ ٹھیک، مجھے پتہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کی نگاہیں گھڑی کو دیکھ رہی ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو اور مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیے، اس حدیث شریف کے معنی کو آپ سب لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو ایسے کلمات ہیں جو رحمان کے نزدیک محبوب ہیں، دو ایسے جملے ہیں جو زبان پر بہت خفیف ہیں، دو ایسے جملے ہیں جن کا نطق بہت آسان ہے، بولنے میں آسان ہے، لیکن یہ دونوں جملے آخرت کے دن جب میزان قائم کی جائے گی تو اس پہ بہت بھاری ہے۔ اور یہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آخر میں اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، اور اس کی صحت و ثبوت کے بارے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں جو احادیثیں آئی ہیں، جمہور کے نزدیک وہ سب سے زیادہ صحیح ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سند کے اعتبار سے اس سے اصح حدیث موجود دوسری کتابوں میں نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام صحیح حدیث اپنی اس کتاب میں جمع کر دی ہے۔ خود ان کا قول ہے کہ جتنی حدیث ہیں یہاں، اس سے زیادہ حدیث صحیح ہیں جو میں نے نہیں لکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، لیکن اپنی نہائی صورت میں، اپنی آخری صورت میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری سب سے صحیح کتاب ہے قرآن کے بعد، اور باقی تمام کتابوں پر ان کو فوقیت حاصل ہے الحمدللہ۔ اس حدیث میں شوق دلایا گیا ہے کہ کلمہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہو، کیونکہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک وہ چیزیں پہنچائیں جو ہمارے لیے عمل میں آسان ہیں اور میزان پر بھاری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو یاد رکھیے انشاءاللہ۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میزان ہے، میزان کو قائم ہونا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے اعمال ہیں، چاہے وہ اعمال بولنے والے کیوں نہ ہوں، وہ اعمال ہیں جو ناپے جائیں گے۔ اس طرح ہاتھ کا بھی اعمال ہوگا، اس طرح پیر کے بھی اعمال ہیں جو بھی ناپے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ اچھا، میں اپنی بات کو یہاں پہ انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات کو اجازت سے پہلے ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب اس حدیث کو پڑھیں تو اس حدیث کو صرف ذکر کے نقطہ نظر سے نہ پڑھیں، اس حدیث کو اس کے معنی کے اعتبار سے پڑھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ اللہ پر جو ایمان لائے ہیں، کیا آپ اللہ کی شرائط کے ساتھ اس پر ایمان لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں۔ اور یہ حدیث اس کے لیے بہت جامع ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس پہ غور کیجئے، اس پہ تدبر کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ دیکھیے، مجھے اجازت حاصل ہے حدیث شریف بیان کرنے کی، صحیح بخاری سے اور صحاح سے اور دوسری کتابوں سے، اس کو پڑھنے کی اور پڑھانے کی، اور یہ اجازت مجھے ملی ہے حضرت مولانا سید محمد یحییٰ ندوی صاحب مقدس اللہ العالی سے، اور انہیں اجازت حاصل ہے حضرت مولانا مفتی عبد اللطیف صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے،
اور انہیں اجازت حاصل تھی حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہیں اجازت حاصل تھی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جنہیں اجازت حاصل تھی اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کی سند معروف ہے، لکھی ہوئی ہے۔ میں اس سند سے آپ تمام طلباء کو حدیث شریف پڑھنے، پڑھانے اور بیان کرنے کی اجازت دیتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات تقوی اور طہارت پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی دعا میں پہلے دعا ہم لوگ خاموشی سے کریں گے، لیکن چند باتیں بتا دیتا ہوں جس کے بارے میں دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے اساتذہ کے لیے دعا کیجیے جنہوں نے آپ سے زیادہ آپ کو پڑھانے میں محنت کی ہے، اپنا وقت لگایا ہے۔ پھر میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور اس خاندان کے بزرگوں کے لیے دعا کیجیے جنہوں نے اتنی محنت کی، اس جامعہ کو بنایا، اور تمام بزرگوں کے لیے دعا کیجیے، تمام علماء کے لیے دعا کیجیے جو دن رات لگاتار محنت کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نہ بھولیے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله